بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم نے ریاض الصالحین کا مقدمہ جو امام نووی رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا وہ ہم نے مکمل کیا۔ آج ہم کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاخلاص و احضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیۃ۔ یہ باب ہے اخلاص اور حسن نیت کے بیان میں۔ اخلاص اور حسن نیت تمام اعمال میں، تمام اقوال میں، احوال ظاہرہ اور احوال باطنیہ میں، یعنی یہ امام نووی رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا کہ ہر عمل، ہر قول، ہر فعل میں اچھی نیت کر لی جائے، اور نیت کے ساتھ ساتھ وہ فعل، وہ کام کرنے میں اخلاص بھی ہونا چاہیے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ۔ مومن کی نیت مومن کے عمل سے بہتر ہے۔ تو جب بندہ کوئی بھی کام کرنے لگے، کوئی اچھا عمل کرنے لگے تو نیت ضروری ہے، ساتھ اخلاص بھی ہو۔ ایک کام ہے جو اچھا بندہ کر رہا ہے، اس میں نیتیں کئی ہو سکتی ہیں، یعنی کام اچھا ایک کر رہے ہیں اور نیتیں آپ 10 کر لیں، 20 کر لیں۔ فار ایگزامپل، کوئی بندہ وضو کر رہا ہو، اب عمل تو ایک ہی ہے وضو والا، لیکن اس کے ساتھ نیتیں زیادہ کر لیں کہ میں اس وضو کے ساتھ نماز ادا کروں گا، میں اس وضو کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، میں اس وضو کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان پر درود پاک بھیجوں گا۔ اب یہ عمل تو ایک ہی ہے کہ اس نے یہ جو وضو کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو نیتیں کر رہا ہے کہ فلاں کام بھی اس وضو سے کروں گا، فلاں کام بھی کروں گا، فلاں کام بھی کروں گا، اب اس نیت کا ثواب بھی اسے الگ مل رہا ہے۔ تو یہ امام نووی نے سب سے پہلے اپنی کتاب کا آغاز کیا اس حوالے سے کہ تمام اعمال کے اندر، تمام اقوال کے اندر، احوال ظاہرہ اور احوال باطنہ میں نیت بہت ضروری ہے، اور نیت کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی ہو، یعنی وہ کام رضائے اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہو۔ امام نووی نے جو اپنا پیچھے مقدمہ میں ضابطہ اور اصول بیان کیا کہ باب کے بعد جو میں نے عنوان قائم کیا باب کی صورت میں، اس کے ریلیٹڈ جو آیات کریمہ ہوں گی وہ پیش کروں گا، پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ لاؤں گا۔ تو اس باب کے تحت امام نووی نے قرآن مجید سے 3 آیات اپنے اس کتاب میں تحریر فرمائی۔ فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ۔ یہ سورہ بینہ کی آیت مبارکہ ہے۔ مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے اس آیت پاک کا ترجمہ فرمایا، ان لوگوں کو یہی حکم ہوا، الا لیعبدوا اللہ، ان لوگوں کو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں، لیعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کریں،
کیسے عبادت کریں؟ مخلصین لہ الدین، نرے اسی پر عقیدہ لاتے ہوئے، یعنی خالصاً اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں، کوئی اور مقصد نہ ہو۔ حنفاء کا ترجمہ ہے کہ مائلین عن جمیع الادیان الی دین الاسلام، تمام ادیان باطلہ کو چھوڑ کر دین اسلام کی طرف مائل ہو کر عبادت کریں، اور عبادت اللہ کی خالصاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں۔ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ سیدھا دین ہے۔ الملۃ المستقیمۃ، یہ سیدھا دین ہے۔ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو عبادت کا حکم دیا، دوسرا یہ بھی بتایا کہ عبادت کرنی کیسے ہے، اخلاص اس میں ہونا ضروری ہے۔ یعنی جب عبادت کریں کوئی لالچ نہ ہو، کوئی طمع نہ ہو، ریاکاری اس میں نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، بلکہ عبادت کرنی ہے تو فقط اللہ کی خوشنودی کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے عبادت کرنی ہے۔ ایک دوسری آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ حج کی آیت مبارکہ ہے، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، لن ینال اللہ، نہیں پہنچتے اللہ کو، لحومہا ان کا گوشت، ولا دماؤہا نہ ہی ان کے خون، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن پہنچتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تقوی منکم، تمہاری جانب سے، جو تم قربانی کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں قربانی جانور پیش کرتے ہو، ذبح کرتے ہو، اس کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، اس کا خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو صرف اور صرف پرہیزگاری اور تقوی اور اخلاص اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، کہ کس اخلاص اور کس نیت سے یہ قربانی کی گئی، پھر اسی پہ آگے ثواب کا دار و مدار ہے، کہ نیت اچھی ہو تو پھر ثواب ملتا ہے، اگر نیت ریاکاری اور دکھلاوا مقصود ہو تو پھر اس پہ اللہ کی طرف سے کوئی ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ صرف ذکر تو یہاں پہ اس چیز کا ہوا کہ قربانی کے حوالے سے، لیکن حکم یہاں پہ کلی طور پر ہے کہ تمام اعمال میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اچھا، تیسری آیت مبارکہ جو امام نووی اس حوالے سے لے آئے، قال اللہ تعالی عز وجل قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، یہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو، ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ وہ چیز جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یا تم ظاہر کرو اسے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ظاہر و باطن سے آگاہ ہے۔ اللہ کی ذات انسان کے دلوں کے بھید بھی جانتی ہے، کوئی شے بھی اللہ کی ذات سے مخفی نہیں ہے۔ تو جب اللہ کی ذات سے کوئی شے بھی مخفی نہیں ہے، اللہ انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ ہر جو کام
جو عمل نیک کرتا ہے تو وہ اخلاص کے ساتھ ہی کرے، ریاکاری اس میں نہ ہو۔ ایسا بھی نہ ہو کہ ظاہر تو یہ ہو، کہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اندر سے ریاکاری مقصود ہو کہ لوگ دیکھیں کہ کتنا بڑا نمازی ہے، کتنا بڑا سخی ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر بھی نہیں عمل قبول ہوگا۔ ظاہر و باطن دونوں کو اللہ جب جانتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی دونوں لحاظ سے اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ یہ 3 آیات امام نووی نے جو باب قائم کیا اس عنوان کے تحت 3 آیت مبارکہ امام نووی نے کتاب ریاض الصالحین میں تحریر فرمائی۔ آگے امام نووی رحمہ اللہ اس باب کے تحت 12 احادیث مبارکہ لے کر آئے۔ نیت کے حوالے سے، اخلاص کے لحاظ سے 12 احادیث مبارکہ امام نووی نے پیش فرمائی۔ پہلی حدیث پاک: وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبد اللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی بن غالب القرشی العدوی رضی اللہ عنہ۔ حضرت امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص، یہ جار مجرور فعل محذوف رویہ کے متعلق ہے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ تو آپ کا نام عمر ہے، ابو حفص آپ کی کنیت ہے، فاروق آپ کا لقب ہے، اور خطاب آپ کے والد محترم کا نام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بڑی بڑی فتوحات مسلمانوں کو حاصل ہوئی، جیسے مصر، بیت المقدس، عراق، شام۔ اس کے علاوہ دیگر بھی بڑے بڑے ملک مسلمانوں نے زمانہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب میں فتح فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اسلام قبول فرمایا اور اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر نے جب اسلام قبول فرمایا تو 40ویں نمبر کے آپ مسلمان ہیں۔ قال، آپ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے۔ یہ اعمال عمل کی جمع ہے اور لفظ نیات یہ نیت کی جمع ہے، یعنی جو بھی عمل ہے اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ اگر وہ عمل کرتے ہوئے خالصاً رضا للہ مقصود ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ثواب بندے کو عطا کیا جاتا ہے۔ چونکہ جو بھی عمل ہے نا، اس کا وجود 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وجود شرعی ہوتا ہے اور دوسرا وجود حسی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ عمل کرے اور نیت نہ کرے تو وجود حسی پایا گیا لیکن وجود شرعی نہ پایا گیا۔ وجود شرعی تب پایا جائے گا جب نیت موجود ہوگی، چونکہ عمل شریعت کا یہاں تب معتبر ہوتا ہے جب نیت پائی جائے گی۔ عمل کا جو وجود شرعی ہے اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، اور عمل کا جو وجود حسی ہے
اس کا تعلق نیت کے ساتھ نہیں ہے، اور وجود شرعی کا تعلق جب نیت کے ساتھ ہے تو پھر اسی پہ اللہ کی طرف سے بندے کو ثواب ملتا ہے، یعنی جب عمل کا وجود شرعی پایا جائے گا تو پھر اللہ کی طرف سے اس عمل پہ بندے کو ثواب بھی عطا کیا جائے گا۔ آگے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرے، یعنی جس شخص نے کوئی عمل کیا جو اس نے نیت کی اس کو اسی طرح کا ہی اس عمل کا صلہ عطا کیا جائے گا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ شخص کی ہو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اس نے ہجرت کی فقط اللہ کی رضا کے لیے اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش نودی کے لیے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی ہی طرف ہے۔ یعنی وہ بندہ کہ جس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف ہجرت کی، صرف مقصود یہ تھا اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی تھی، تو پھر اس ہجرت کرنے پر بھی اللہ کی طرف سے اس بندے کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا، وہ شخص کہ جو ہے اس کی ہجرت دنیا کے لیے، يُصِيبُهَا، کہ وہ اسے حاصل کرے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف ہجرت کی، مقصود دنیا حاصل کرنا تھا، او امرأۃ، یا اس نے ہجرت کی کسی عورت کی طرف، ینکحوہا، کہ وہ نکاح کرے اس سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف ہجرت کی، صرف مقصود یہ تھا کہ عورت سے نکاح کرنا تھا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو پس اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے کہ جس چیز کی طرف اس نے ہجرت کی، یعنی یہ دنیا کی طرف ہجرت کرنے والا یا عورت کی طرف ہجرت کرنے والا، اس کی نیت اس ہجرت میں صرف جب یہی تھی تو جو اس نے نیت کی اس کو وہ مل گیا۔ اتفاق کیا گیا ہے علی صحتہ، اس حدیث پاک کی صحت پر، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے۔ آگے خود وہ امام نووی اس کی وضاحت بھی فرما رہی ہیں۔ اس حدیث پاک کا شان ورود کچھ اس طرح ہے، پس منظر یوں اس حدیث کا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت ام قیس رضی اللہ عنہا کو پیغام نکاح بھیجا، تو ام قیس نے یہ شرط لگائی جب تک تم ہجرت کر کے یہاں میرے پاس نہیں آ جاتے میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو اس غرض سے اس شخص نے اس عورت کی طرف ہجرت کی، تو پھر یہاں پہنچنے کے بعد دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا، پھر اس شخص کا نام بھی مہاجر ام قیس مشہور ہو گیا۔ اس موقع پہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، کہ جیسی نیت کرو گے ویسی مراد اللہ کی طرف سے حاصل کرو گے۔ جس نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی فقط رضا اللہ مقصود تھی تو اسے اللہ کی طرف سے ثواب بھی ملا، جس کا مقصد دنیا حاصل کرنا تھا یا جس کا مقصد عورت سے نکاح کرنا تھا تو پس اس کو وہ ملا جو اس نے نیت کی۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، لفظ آیا وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُوهَا، اب پہلے لفظ بولا گیا لدنیا، وہ بندہ جس کی ہجرت دنیا کی طرف، پھر بولا او امرأۃ، یا
عورت کی طرف ہو، عورت کے لیے ہجرت کی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب پہلے لفظ لدنیا بولا گیا تو اس دنیا میں عورت بھی داخل ہے۔ جب اس لفظ دنیا میں عورت کا ذکر آ گیا تو پھر مستقل اور الگ طور پہ کیوں امرأتن کا لفظ بولا گیا؟ اس کا جواب بالکل آسان ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ الگ طور پہ عورت کا ذکر اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شان ورود کی وجہ سے عورت کا دوبارہ تذکرہ کیا گیا، چونکہ یہ سرکار نے اس وقت فرمایا نا جب مہاجر قیس نے صرف عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت فرمائی تھی، تو اس وجہ حضور نے فرمایا اس لیے الگ طور پہ عورت کا ذکر کیا گیا۔ اور دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے دنیا ایک آزمائش ہے بندہ مومن کے لیے، اس میں ہر طرف شیطان کے جال بچھے ہوئے ہیں اور ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے۔ تو جب ہر طرف فتنے ہیں تو دنیا میں سب سے زیادہ اشد اور سخت جو فتنہ ہے وہ عورت کا ہے، اس لیے دوبارہ امرأتن کا ذکر کیا گیا الگ طور پہ اور مستقل طور پہ۔ آگے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رواہ امام المحدثین، روایت کیا اس حدیث پاک کو امام المحدثین، محدثین کے دو اماموں نے، امامانی تھا تو نون تثنیہ کا اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ محدثین کے دو اماموں نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ پہلے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبہ الجعفی البخاری، یہ پہلے امام یعنی امام بخاری رحمہ اللہ، جن کی کنیت ابو عبداللہ اور نام محمد، والد کا نام اسماعیل ہے۔ دوسرے امام و ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری رضی اللہ عنہما فی صحیحہما اللذین ہما اصح الکتب المصنفۃ۔ دوسرے امام ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری النیسابوری، انہوں نے روایت فرمایا رضی اللہ عنہما، دونوں کے لیے بولا گیا یعنی امام بخاری اور امام مسلم کے لیے۔ ابو الحسین امام مسلم کی کنیت ہے، مسلم آپ کا نام ہے، حجاج آپ کے والد محترم کا نام ہے۔ ان دونوں اماموں نے، محدثین کے دونوں اماموں نے اس حدیث پاک کو روایت کیا فی صحیحہما، اپنی صحیحین میں، یعنی امام بخاری نے اپنی بخاری میں اور امام مسلم نے اپنی مسلم میں ذکر کیا اس حدیث پاک کو۔ یہ دونوں صحیحین اللذین وہ ہیں، ہما اصح الکتب المصنفۃ وہ کتب احادیث جو مصنف کی گئیں، تحریر کی گئیں، لکھی گئیں، کتب احادیث میں سے جو سب سے زیادہ اصح ہیں وہ یہی دو کتابیں ہیں، یعنی بخاری اور مسلم۔ یہاں پہ تین چیزیں امام نووی نے بیان فرمائی۔ ایک تو اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے کون ہیں، ان کا نام بتایا کہ امام بخاری اور امام مسلم ہیں۔ پھر یہ بتایا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث پاک کو اپنی کون سی کتابوں میں ذکر کیا، فرمایا کہ امام بخاری نے بخاری میں اور امام مسلم نے مسلم شریف میں۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں کا مرتبہ بھی بتایا کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، کہا کہ یہ احادیث کی جو کتب ہیں جو تصنیف کی گئی ہیں ان کتب میں سے سب سے زیادہ اصح ہے۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ نے بات بیان فرمائی۔ دوسری حدیث مبارکہ
وعن ام المؤمنین ام عبد اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایت کیا گیا ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، یہ حضور کی زوجہ محترمہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ یہ حدیث پاک ان سے روایت کی گئی۔ قال، حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغزو جیش الکعبۃ، ایک لشکر کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے نکلے گا۔ یہ قرب قیامت کی بات ہے۔ جب قیامت قریب ہوگی، ایک لشکر بادشاہ بہت بڑے لشکر کو لے کر روانہ ہوگا، اس ارادے سے، اس نیت سے کہ کعبۃ اللہ کو گرا دے۔ جب وہ بادشاہ اپنے اتنے بڑے لشکر کو لے کر روانہ ہوگا، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْضَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، جس وقت وہ لشکر پہنچے گا بِبَيْضَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، مقام بیضاء پر۔ بیضاء ویسے میدان، چٹیل میدان کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ یہ بیضاء مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام بیضاء ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب یہ لشکر وہاں پہنچے گا، یخسف بأولہم وآخرہم، یخسف دھنسا دیا جائے گا لشکر بأولہم وآخرہم، اپنے اگلوں اور پچھلوں سمیت، یعنی زمین پھٹے گی۔ اس وقت جتنے بھی لوگ اس لشکر کے اندر شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی موجود ہوں گے، سارے کے سارے وہ زمین کے اندر جائیں گے، اوپر سے پھر زمین بند ہو جائے گی۔ اس طرح زمین کے اندر وہ پورا لشکر دھنسا دیا جائے گا، اپنے اگلوں اور پچھلوں سمیت۔ یہ حدیث پاک بیان کرنے کے لیے بھی سنی ہونا ضروری ہے، چونکہ جس بندے کا نظریہ یہ ہو کہ حضور دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، تو وہ یہ کیسے حدیث پاک بیان کر سکتا ہے؟ خیر، حضور نے فرمایا یخسف بأولہم وآخرہم، دھنسا دیا جائے گا وہ لشکر اپنے اگلوں اور پچھلوں سمیت۔ قالت، امی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، قلت، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، کیف یخسف بأولہم وآخرہم، کیسے دھنسا دیا جائے گا وہ لشکر اپنے اگلوں اور پچھلوں سمیت، وفیہم اسواقہم، حالانکہ ان میں سے کچھ بازاری لوگ بھی ہوں گے، سوداگر لوگ، ومن لیس منہم، اور کچھ ان میں سے نہیں ہوں گے۔ یعنی جب وہ لشکر گزر ہو رہا ہوگا بیضاء کے مقام پر، تو وہاں راستے کے ارد گرد دکانیں بھی ہوں گی جیسے بازار میں ہوتی ہیں، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ریڑھی لگائے ہوئے ہوں گے، کچھ نے اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہوں گی۔ ومن لیس منہم، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس لشکر کو دیکھنے کے لیے آئیں گے، یعنی دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر جا رہا ہے تو وہ اپنے گھر سے نکلے اور دیکھ رہے ہیں اس منظر کو کہ یہ کیسے لشکر جا رہا ہے۔ اب یہ جو بازاری لوگ ہیں، یہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں، یہ ریڑھی لگانے والے لوگ ہیں، یہ اس وقت وہاں پہ موجود تو ہوں گے، لیکن ان کی نیت کعبۃ اللہ کو گرانے کی تو نہیں ہے۔ کیا وہ بھی اس لشکر کے سمیت ہی زمین میں دھنسا دیے جائیں گے؟ یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے پوچھا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یخسف بأولہم وآخرہم، حضور نے فرمایا، اے عائشہ، وہ لشکر دھنسا دیا جائے گا اپنے اگلوں اور پچھلوں سمیت بھی، یعنی جو لشکر جا رہا تھا، جو کعبۃ اللہ کو گرانے کی نیت سے جا رہے تھے، وہ بھی اس زمین میں دھنسا دیے جائیں گے،
اور جو وہاں پر جو بھی موجود تھا، چاہے وہ سوداگر تھا، چاہے وہ ریڑھی لگانے والا تھا، چاہے وہ دیکھنے کے لیے آیا تھا، جو بھی موجود ہوگا وہ اس وقت زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر وہ سارے اٹھائے جائیں گے علی نیاتہم، اپنی اپنی نیتوں پر، پھر جیسی نیت ہوگی اسی لحاظ سے پھر انہیں اٹھایا جائے گا۔ یعنی جو نیت یہ لے کر آیا تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کو گرائے، تو اس کو قیامت کے دن اسی لحاظ سے اٹھایا جائے گا، اور جس کی نیت نہیں تھی تو پھر اس کو اور انداز سے اٹھایا جائے گا۔ متفق علیہ، ھذا لفظ البخاری۔ متفق علیہ یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث پاک کا باب کے ساتھ تعلق یہ ہے، چونکہ باب میں بھی نیت کا تذکرہ آیا تو اس حدیث پاک میں بھی نیت کے حوالے سے بتایا گیا۔ دیکھیں، چونکہ اس حدیث پاک میں لشکر کا تذکرہ آیا جو کعبۃ اللہ پہ حملہ کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، تو اس لشکر میں ہر فرد کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق قیامت کے دن اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ چونکہ اخروی جو معاملات ہیں ان کا تعلق صرف اور صرف نیت کے ساتھ ہے۔ اگر نیت نیک تو صلہ بھی ملے گا، اگر نیت نیک نہیں تھی، خالص رضاء اللہ مقصود نہیں تھی، تو پھر اس کے مطابق اس کو جزا سزا اس عمل کی ہوگی۔ دوسری چیز اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ برے کی صحبت سے بندہ دور ہی رہے تو بہتر ہے، چونکہ جو گناہ گار ہوگا جب اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جب اس پہ عذاب آئے گا تو وہ عذاب صرف اس گناہ گار کو ہی اپنے لپیٹ میں نہیں لے گا، بلکہ گناہ گار کے ساتھ اس بیٹھنے والے جو نیکوکار ہے اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث پاک میں فرمایا جو بخاری کے اندر موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ نیک ہے، صالح ہے، اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی خوشبو والا ہو، اور برے بندے کی مثال اس طرح ہے جیسے بھٹی والا ہو۔ اب جو بھٹی والا ہے جب وہ بھٹی کو جھونکا دے گا تو وہاں سے چنگاریاں نکلیں گی، کپڑوں پر پڑیں گے، تو جس کی وجہ سے کپڑے جل جائیں گے۔ اور جو خوشبو والا ہے جب بندہ اس کے پاس جائے، خریدے بھی نہ، بس اس کی دکان میں جائے پھر واپس آئے تو کپڑوں سے خوشبو مہک رہی ہوتی ہے، تو کہا نیک بندے کی جو صحبت ہے وہ اس طرح ہے جیسے خوشبو والا ہے، اور برے کی صحبت اس طرح ہے جیسے بھٹی والا ہے۔ تو اس لیے بروں کی صحبت سے بچیں اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ چنگیاں دے لڑ لگی تو میری جھولی بھر گئے، مندیاں دے لڑ لگی تو اگلی بھی ڈول گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے سبق کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔